آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے۔ انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے، اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے۔ عزیزان گرامی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتہ ہے۔ ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں، جس کو بجھنے کی نہیں دیا جاتا تھا، پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا، وہ آتش کدا بجھ گیا۔ سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے، اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی، وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں۔ ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا، سوکھی رہتی، وہ اچانک بھر گئی۔ اور کسریٰ بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا۔ فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے، اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1 لاکھ لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکیں، ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا، ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر؟ یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے، آئی نئی حکومت۔ آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے، نور وحدت کا اجالا لانے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور اس زلزلے پر بات یاد آئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا، اور بادشاہ کسریٰ وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا، دیوار شک ہو گئی۔ زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر۔ آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زلزلہ آتا ہے، بے شک بے شک۔ جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے وہ۔ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بے شک بے شک، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بے شک بے شک، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے، انقلاب تھا حضور کی آمد سے پہلے، عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے، سوکھے پن سے، ہریالی آ گئی، بارشیں آ گئی۔ اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی، کیا بات ہے، یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا۔ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا، انقلاب آیا تھا، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ بے شک بے شک، اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے۔ انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے، اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں، میں گناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل
دلائل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راعو میں آیا، راعو سے ساروح میں آیا، سارو سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود، مفتی صاحب قبلہ، جس کے دادا کا نام بتانا ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھا ہے، جس کا ہر باب محفوظ، قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں، میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے، یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے، والدین کریمین، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرتے ہوئے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں نے آپ کو منتقل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم، اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں جو سب سے بہتر تھے اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا، سبحان اللہ، جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں حضور کو پیدا کیا، جو سب سے بہترین گھر تھا حضور کو اس میں پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزوں یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے، آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا، اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک، بلکہ عدنان سے اوپر تک، ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا، شجرے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا، اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔